السلام علیکم یا علی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خداوند متعال کے لیے، درود ہے ان پر جنہیں اللہ نے درود کے لائق بنایا، اور لعنت ہے ان پر جنہوں نے آل رسول و رسول پر ظلم ڈھائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ شعبان کی عیدیں چل رہی ہیں، آپ سب کی خدمت میں شعبان کی تمام عیدوں کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً شب آمد جناب قاسم علیہ السلام ہے، اور 16 نورانی سال امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی خدمت کے پورے ہونے پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے 5واں اور آخری پروگرام ہے آج، آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میں بھی تمام مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ 16 نورانی سال امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اور ساتھ میں اعیاد شعبانیہ، اس حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں عرض تبریک پیش کرتا ہوں، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ بسم اللہ۔ شعبان کی عیدوں میں اقمار منیرہ کے نزول کے ایام میں ہم آپ کے درمیان موجود ہیں، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کی جتنی بھی تقریبات اور جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی مناسبتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان مناسبتوں کو تاریخ اور موثق ذرائع کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ آپ تک بہترین انداز میں پہنچایا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے کارکردگی میں سے ایک خاص کارکردگی یہ ہے کہ چاہے وہ تواریخ اعزاء ہو یا تواریخ جشن ہو، اس حوالے سے باقاعدہ ان تاریخوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور باقاعدگی سے جشن یا مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی فعالیت اور جتنے بھی متنوع پروگرام ہوتے ہیں ان سب کو ہم مومنین سے مشورت کے ساتھ اور ان کی ضروریات کے تحت، جنہیں کوئی مثلا مومنین نے مشورہ دیا ہمیں امام زمان علیہ السلام سے متعلقہ پروگرام دیکھنا ہے تو اس سے متعلق ہم نے سلسلہ شروع کیا۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام میں سے مختلف موضوعات کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہترین پروگرام کو ارینج کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ اس وقت ایام شعبانیہ ہے یا اس کے بعد ماہ رمضان عظیم میں، اس حوالے سے جو عوام کی ضرورت ہے، جیسے احکام اسلامی یا بعض دعا جیسے دعائے ابو حمزہ ثمالی کی شرح، اس عنوان سے جو ہے وہ پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اسی سلسلے میں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ آمادہ ہے، آئے ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ 16 سال قبل نام مبارک امام حسین علیہ السلام سے عشق اور مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلہ کی ہدایات کے تحت ایک ایسا نیٹ ورک قائم ہوا جو آج کے زمانے میں ایک امام بارگاہ کی صورت میں دنیا کے افق سے بھی بلند تر ہو چکا ہے۔ اہل البیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے ایک گروہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام و پیغام کو زندہ کرنے کے لیے ایک عظیم خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 3 شعبان 1430 ہجری 26 جولائی 2009 عیسوی کو امام حسین علیہ السلام نیٹ ورک کا آغاز کیا،
انہوں نے ہارڈبرڈ سیٹلائٹ کے ذریعے پروگرامز نشر سفر کا آغاز کیا اور تشیع کی خدمت کے حوالے سے اولین قدم اٹھایا۔ آج امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ 6 فعال نیٹ ورکس کے ساتھ 5 مختلف زبانوں میں دنیا کے 158 سے زائد ممالک تک امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور عدل کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ نیٹ ورکس مختلف پلیٹ فارمز جیسے ہارڈبرڈ، یاسیٹ، گلیکسی سیٹلائٹس، موبائل اپلیکیشنز، نیٹ ورک کی آفیشل اور ایپل ٹی وی، روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی جیسے جدید پلیٹ فارم کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اس وسیع پیمانے کی میڈیا خدمات نے لاکھوں عاشقان اہل البیت علیہم السلام کے گھروں تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام عالمی نیٹ ورک کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے شروع ہی سے عرب کے عظیم مقصد کو عالمی سطح پر پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خصوصاً یہ نیٹ ورک اربعین کے دوران عراق میں واقع زیارات اور زائرین کے پیدل واک کے لائیو اسٹوڈیو پروگرامز اور رپورٹنگ کے ذریعے حسینیت کے جذبے اور شعور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں پیش رہا۔ گزشتہ چند سالوں میں اگرچہ میڈیا کی فراہمی میں مشکلات اور چیلنجز رہے ہیں، لیکن اس نیٹ ورک نے پروگرام سازی اور نشر و اشاعت کے لحاظ سے قابل ذکر ترقی کی ہے۔ آج یہ کربلا ہے، فطروس، امام حسین علیہ السلام کون ہے، المہدی فی القرآن، احساس زائر اور بقی کی ویرانی کب تک۔ پروگرامز ہماری کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں جو دینی تعلیمات، معلومات کی فراہمی، روزمرہ کے مسائل پر تجزیہ و غور و فکر اور خاص طور پر نوجوانوں میں اہل البیت علیہم السلام کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہیں۔ آج اس طریق میں 16 سال کے بعد جسے مرجعیت کی حمایت اور حسینی عاشقان کی محنت اس مقام تک پہنچایا ہے، ہمارا مقصد آج بھی وہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے نور میں آزادی، عدل اور انسانیت کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کامیابی کا حصہ آپ کی حمایت، نیک تمناؤں اور وفاداریوں کے سبب ممکن ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساتھ اور تعاون ہمیشہ امید ہے کہ وہ دن آئے گا جب امام حسین علیہ السلام کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرائے گا۔ بہت پیارا بیان جسے ہم نے سماعت کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت پیارا کلام پڑھنے کے لیے 2 بہترین بزرگوار موجود ہیں۔ میں تعارف کرنا چاہوں گا منقبت خان زہیر علی صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے، اور موجود ہیں نوحوا منقبت خان حسین موسیٰ صاحب کراچی سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا منقبت خان زہیر علی صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ بسم اللہ۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم و توفیق یا اللہ۔ علیکم السلام۔ سب سے پہلے 4 مصرے ماہ شعبان کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے عباس و اکبر زینب و قاسم حسین
ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں، کیا کہنے جناب، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ کیا کہنے جناب، چار میں سے اس سرزمین کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ چل کے آیا تھا کہاں سے اور کہاں پر آ گیا، رہ کے اس دنیا ہی میں باغ جنا پر آ گیا، سرحد کرب و بلا میں آ گیا تو یوں لگا میں زمین پر چلتے چلتے آسماں پر آ گیا، میں زمین پر چلتے چلتے آسماں پر آ گیا۔ شب ظہور شہزاد قاسم کی مناسبت سے ایک منقبت پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مظہر ذات الہی کی ضیا ہے قاسم، مظہر ذات الہی کی ضیا ہے قاسم، سر معراج کے جلووں کی ادا ہے قاسم، سر معراج کے جلووں کی ادا ہے، تیرے قدموں پہ ہے سورج صدقے چاند صدقے، تیرے قدموں پہ ہے سورج صدقے، نقش پا پر تیرے یوسف بھی فدا ہے قاسم، نقش پا پر تیرے یوسف بھی فدا ہے قاسم، 13ویں سن میں جو منزل پا قدم تیرا ہے، 13ویں سن میں جو منزل پا قدم تیرا ہے، 313 رسولوں سے بڑا ہے قاسم، 313 رسولوں سے بڑا ہے قاسم، خوف کے مارے جہاں چیخ کے روتا ہے جہاں، خوف کے مارے جہاں چیخ کے روتا ہے جہاں، ایسے موقع پر تیرا بھائی ہنسا ہے قاسم، ایسے موقع پر تیرا بھائی ہنسا ہے قاسم۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تھی ہمارے ساتھ زہیر علی صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آئیے ملتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جتنی بھی مناسبتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اہل بیت علیہم السلام کی مناسبتوں سے مربوط رکھتی ہیں، چاہے خوشی کا کوئی پروگرام ہو، وہ تمام کی تمام قمری اعتبار سے ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری بات ہے، ہمارا اسلام جتنے بھی تاریخیں رکھتا ہے وہ اسلامی اعتبار سے ہی ہیں۔ جی بالکل، اور جہاں تک پروگرامز کی بات ہے، چاہے وہ لائیو پروگرامز ہو یا ریکارڈنگ، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ مذہبی شعار کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور خود ائمہ اطہار علیہ السلام اور جو اہل البیت علیہ السلام کی شخصیات ہیں، ان کے جو حرم ہے ان کی بھی ساتھ میں زیارت کرائی جاتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، مستند دستاویز جس طریقے سے مستند ہوتی ہیں، مستند تاریخوں سے متعلقہ مختلف بلڈنگز، مختلف مزارات، مختلف مناسبتیں اہل بیت علیہ السلام کی، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کے حیات طیبہ، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، ان پر بھی ہم فلمز اور کلپس یا کوئی پروگرام رکھتے ہیں جن میں لوگوں سے بھی مشاورت لی جاتی ہے، جن میں پیام بھی لوگوں کے آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، سوال و جواب پر بھی مشتمل ہوتے ہیں یہ پروگرام، ہم ان کو پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا کی کافی ساری کوششیں ہیں، اور ان کوششوں میں سے ایک جو ہے وہ شیعہ خبریں
آج کے دور کی ضرورت ہے. اور اس عنوان سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیکشن ہے شیعہ ویوز کے نام سے, اور اس میں جو ہے آلریڈی فارسی, عربی اور انگلش زبان میں خبریں جو ہے وہ مومنین تک پہنچائی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے اردو میں بھی, اور پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید رہے گا. اس حوالے سے ہمارے پاس جو ہے کچھ ایک کلپ ہے جس میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی. آئے مل کے اس کلپ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. فرآیند تولید خبر رو از 0 تا 100 برامون توضیح بدید. عرض به خدمت شما که برای تولید یک خبر راه‌های مختلفی ما انجام میدیم و کارهای مختلفی انجام میدیم. شیوه‌های مختلفی وجود داره. بخشی از اخباری که روزانه داره تولید میشه توسط دوستانی هستش که به هر حال با شبکه مرتبط هستن در کشورهای مختلف به زبانهای مختلف. دوستان شیعه بیشتر جوانهای علاقه‌مندی هستن که به صورت خودجوش از منطقه خودشون برای ما اخبار ارسال میکنن که خب حالا اینجا ادیت میشه، ویرایش میشه خبرشون متناسب با خبری که ارسال میکنن به صورت خبر کوتاه بلند یا گزارش در میاد و کارهای فنی روش انجام میشه و آماده پخش میشه. اما بخش دیگه کار ما استفاده از سایر رسانه هاست و از تمامی رسانه های معتبری که میشه به اخبارشون تکیه کرد استفاده میکنیم در تولید خبر و تا به حال هم به نظر میرسه بخش فارسی اخبار شیعه تونسته که اخبارش مهمترین اخبار مربوطه به شیعیان رو در سراسر دنیا به نحو مطلوب، چه تو مناسبت ها و چه مشکلات، گرفتاری ها، چه موفقیت هایی که شیعیان کسب میکنن رو به نحو احسن پوشش بده. روزانه به چند زبان خبر تولید میکنید؟ خب همونطور که میدونید ما در یک واحد خبری داریم که متشکل از سردبیرهای زبانهای مختلف هستش. قدیمی ترین بخش فارسی هست که بعد بخش عربی هم اضافه شده، بخش انگلیسی هم اضافه شده، بخش اردو هم به تازگی فعال شده. دوستان در تلاش هستن که بخش خبر ترکی رو هم ترکی استانبولی رو به زودی رو اندازی بکنن. اینها زبونهایی هست که داره تولید میشه، ولی حتما اخبار شیعه در صدد هست به زبونهای مختلف دیگه هم انشالله تولید خبر بکنن. یعنی الان شما بشارت تولید خبر به زبان ترکی و آذربایجانی رو هم بله انشالله. ممنون ازتون. تنوع زبانی خبر آیا بازخوردها و نتایج مثبتی داشته تا الان؟ بله، نتایج بسیار مثبتی داشته. همین تعاملی که بین دوستان تو واحد خبر داره اتفاق میفته. به هر حال سردبیرها دارن با زبونهای مختلف تولید میکنن و هر کدومشون هم از خاصگاهشون یک زبان خاص. از سردبیر بخش خبر عربی عرب زبان هست، سردبیر بخش خبر فارسی زبان هست و همینطور زبانهای دیگه و با همین تفاوت‌ها ما داریم خبر رو با هم تولید میکنیم و با هم تبادل نظر میکنیم و استفاده‌های متقابلی هم از هم داشتیم تا به حال. تجربیات و بهره‌هایی که از خبر بردید چیست؟ خب حالا من قبل از اینکه وارد اخبار شیعه بشم سابقه کار فعالیت خبری داشتم، اما تمرکز بر اخبار شیعیان و توجه به این نکته خب تجربه جدیدی برای من بودش. اگرچه به هر حال دغدغه‌هایی در این زمینه داشتیم، اما تمرکز روی این زمینه خودش یک تجربه شخصی برام بودش که تونست یک مقداری به تجربیاتمون اضافه بکنه. تلاش بیشتری هم
هر روزه داریم، هر روزه تلاش بیشتری داریم که خبرهایی که به نفع شیعیان و به درد شیعیان میخوره رو تولید بکنیم و این تجربه میدونم برای سایر دوستانی که با تجارب قبلی وارد کار خبر شیعه شدن مفید بود. मैं दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी आप सब की खिदमत में रहता है और इसमें जो मुनासबतें हमारे पेश नज़र रहती हैं वो इस्लामिक भी होती हैं और शमसी एतबार से जिसे हमारे यहाँ ईसवी के तौर पर पुकारा जाता है उससे भी मुनासिबतें होती हैं। अब आप कहेंगे ईसवी किस तरीके से ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास UNO की जानिब से जो मुख्तलिफ मुनासिबतें होती हैं, मसलन मज़दूरों का दिन है, इसी तरीके से वुमेन डे है, इस तरीके के मौज़ूआत को भी हमारे यहाँ शामिल किया जाता है और इस्लामिक मौज़ूआत के साथ साथ इन पर भी फोकस किया जाता है। बहुत खूबसूरत इससे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है, लेकिन चूंकि इब्तिदा से हम जो है वो कुरानंदाजी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज जो है वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनामात भी मौजूद है और साथ में जो है हमारे पास सब जो जितने मोमिनीन ने शिरकत की है उनके नाम भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में ये सिलसिला जो है हमारा रहेगा कि 3 खुशनसीब के नाम जो है वो हम निकालेंगे और उसमें से जो है ये जो गिफ्ट है, मानवी गिफ्ट करबला मौला की तरफ से, ये जो है उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इरसाल कर दिया जाएगा। और जिन मोमिनीन ने बहरहाल प्रोग्राम में शिरकत की इस हवाले से कि प्रोग्राम को देखते रहे, उन सब के जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह दुआ करे कि बेहतर तरीके से ये सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा में भी जारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से तोहफा रखा गया है, यकीनन ये खुसूसी तौर पर आपके लिए आमादा किया गया है जिसे आप देखकर भी खुश होंगे और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की यादगार भी आपके पास रहेगी। इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का मोनोग्राम भी दिया गया है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की मोहर लगाई गई है। ये मौला अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम की खाके शिफा और पानी भी इसमें शामिल किया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इंशाल्लाह हाजिर खिदमत रहेंगे। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि ये तमाम साल की मुनासबतें हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से आप तक पहुंचाई जाती हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही इंटरनेशनल था, मोमिनीन की मोहब्बत और अपनी कारकर्दगी की वजह से लोगों के दिलों में जगह करता जा रहा है और इस टेलीविज़न के जितने भी मुदीर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन्स हैं और यहाँ पर मौजूद अमला है मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत, वो सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देते रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है और मैं इसमें से एक चीज़ जो है आपकी इजाज़त से बढ़ाना चाहूँगा, वो ये है कि जो मोमिनीन हमें मैसेजेस करते हैं और हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, उनके लिए जो है मैं अर्ज़ करूँ कि आपके मैसेजेस और आपका जो मशवरा है वो यकीनन जो है बाकायदा उन पे जो है अमल दरामद इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा और आप जो प्रोग्राम आप चाहते हैं या जो ज़रूरियात है उस हवाले से हतमन हमें जो है वो मुस्तकबिल में इन्फॉर्म करते रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से भी अमल दरामद का सिलसिला रहेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं छोटा सा एक क्लिप देखने के बाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 6 चैनल्स की कारकर्दगी का जायज़ा। सन 2024 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 6 चैनल्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद हासिल शुदा नताइज और एदाद व शुमार से ये बात सामने आई है कि इन चैनल्स ने गुज़िश्ता साल मजमूई तौर पर 25,378 घंटे प्रोग्राम नश्र किए हैं। ये एदाद व शुमार दर हकीकत 3 किस्म के प्रोग्राम्स, प्रोडक्शन प्रोग्राम्स, लाइव और मुतनव्वा प्रोग्राम्स और अतबात मुक़द्दसा से लाइव नशरियात पर मुश्तमिल रहे। इस मजमूई तादाद में हर चैनल का हिस्सा दर्ज झेल है। फारसी चैनल इमाम हुसैन 1 4,214 घंटे, अरबी चैनल इमाम हुसैन 2 3,555 घंटे, अंग्रेज़ी चैनल
امام حسین 3 2812 گھنٹے، اردو چینل امام حسین 4 3318 گھنٹے، ترکی چینل الزہرا 2836 گھنٹے، لائیو چینل امام حسین 6 8640 گھنٹے۔ اس کے علاوہ امام حسین ٹی وی کے ویوز کی تعداد 212 ملین سے زائد اور 18 ملین گھنٹے واچنگ ٹائم رہی، اور پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ملینز کی تعداد میں ناظرین نے امام حسین ٹی وی کو مشاہدہ کیا۔ مختلف بر اعظموں میں اس نیٹ ورک کی ویب سائٹس، موبائل ایپس اور براہ راست لنک کے ذریعے ناظرین کی استعمال کی شرح درج ذیل رہی ہے۔ ایشیا میں 58.5%، امریکہ میں 12.51%، افریقہ میں 3.31%، اوشانیہ میں 0.94%۔ اس جانچ پڑتال سے نیٹ ورک کی عالمی سطح پر مقبولیت اور وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس سیگمنٹ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ زائرین جو دور دراز سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو اپنے احساسات کربلا کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک کلپ ہمارے پاس اس وقت آمادہ ہے، آئے دیکھتے ہیں اس کلپ کو۔ بسم اللہ۔ ہم سے تو جو جتنی اچھائی ہو سکتی ہے کرتے ہیں، تاکہ آگے ہماری جو ہے نا مشکل آسان ہو، ٹھیک ہے، تاکہ امام کا ظہور جلد ہو جائے تو وہ تو اس سے اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، کسی سے بدنیتی سے نہیں پیش آتے یا کسی سے غصے سے پیش نہیں آتے، کیونکہ ہمارے معصومین علیہ السلام میں تو یہ تو چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس زمانے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہم کرتے ہیں، مولا کے ظہور کیوں ضروری ہے؟ سر دنیا ہی انہی سے قائم و دائم ہے، دنیا ہی انہی کے انتظار میں، وہ آئیں گے تو جو قیامت برپا ہوگی، اس سے پہلے قیامت ہی نہیں ہے۔ اور جو آثار ہیں اور جو دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے، ظہور سے بہت زیادہ قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ہم۔ مولا کے ظہور کے لیے دعا کرنا کیوں ضروری ہے؟ سر دعاؤں کا تو ہمیں جب کہا گیا، جب قرآن میں کہا گیا، جب حضرت رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ قیامت تم سے بہت قریب ہے۔ جب قرآن میں کہا گیا کہ بہت قریب ہے اور اتنا دورانیہ گزر گیا ہے، تو اس کا حل امام نے جو بتایا ہے وہ دعا ہی بتایا ہے کہ دعاؤں سے ہی جو ہے وہ کیا نام ہے امام کا ظہور ہوگا، اور ان کی معرفت کے لیے ہمیں کچھ عمل اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ظہور جو ہے وہ راہیں ہموار ہوں گی اس کے ظہور کے لیے۔ زمان علیہ السلام کے لیے آپ نے حرم میں دعا کی ہے ماشاءاللہ، اور ان کے ظہور کے لیے بھی دعا کی؟ ان کے ظہور کے لیے بھی دعا کی۔ اور اگر مولا ظہور فرما لیں تو آپ ان کی کیسی مدد؟ تو میں ان کی مدد کروں گا، میں جیسی حالت میں بھی مجھے پکاریں گے میں ان کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں، میں اپنی جان سے، تن سے، من سے، دن سے۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام کے بغیر دنیا اور آخرت ناتمام ہے۔ اس وقت ذکر اہل بیت علیہ السلام بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب حسین موسیٰ صاحب کراچی پاکستان سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ یقیناً ہر چیز کے لیے وقت مختصر ہی ہے، تو مختصر کو بہترین بسم اللہ عنایت۔ جتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اس میں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ خدا نے پیکر میں ڈھال کر جب فلک سے بھیجی دعائے زہرا، علی کا ثانی زمین پہ اترا، برائے زینب برائے زہرا، نہیں ہے کوئی
شجری سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوائے غازی وفا کا پیکر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جب آئے عباس گود میں لے کہ چومتی تھی جناب زینب، یہ بولی سب سے علی کی بیٹی، لقب ہے اس کا حجاب زینب، جہاں میں عباس سا دلاور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوائے غازی وفا کا پیکر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہر ایک بہادر پہ جس کی ہیبت کا خوف طاری تھا کل عرب میں، علی نے جس کو دعائیں کر کے خدا سے مانگا نماز شب میں، جو ہے شجاعت میں فخر حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوائے غازی وفا کا پیکر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں مٹا کے چہرے سے درد دنیا سکون دے جو حسینیت کو، جو اپنے نیزے کے ایک حملے سے ختم کر دے یزیدیت کو، کیا کہنے جناب، ہو ایک لشکر ہو ایک ہو کر بھی ایک لشکر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کیا کہنے جناب سوائے غازی وفا کا سبحان اللہ، پیکر سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، کمال کر دیا آپ نے، کوئی نہیں واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد وآل محمد صدا آباد رہیں، اور آپ کی آواز میں یہ رانائی اور محبت ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام پر فدا ہوتی رہے، آپ کی نسلوں میں یہ ذکر جاری ساری رہے، یقین جانیے آٹے میں نمک کے برابر لیکن پر ذائقہ، مولا پر سلامتی نازل فرمائے۔ جناب حسین موسیٰ صاحب سے فیض حاصل کیا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ یقیناً دیکھ رہے ہیں آپ جس طریقے سے وہ مومنین جو اپنے نام بھیج چکے ہیں، جو پیام بھیج چکے ہیں، یقین جانیے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے یہ کمپٹیشن کا، یہ مسابقے کا، اس میں آپ لوگوں نے اپنے نام بھیجے، قرآن دازی کے لیے ہمارے پاس آپ کے نام اس میں موجود ہیں، اور کیا میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا، وہ دوستان جنہوں نے محبت سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور پیام بھیجے ہیں، ان کے نام یہاں پر موجود ہیں، ہم قرآن دازی کریں گے، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے یہ گفٹ آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ گفٹ بھیجا جائے گا، اور آپ اس گفٹ کو حاصل کر کے یقیناً ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، اور اہل بیت علیہ السلام کی خصوصی تائید آپ کی شامل حال ہوگی۔ کیوں سیدنا، کیسا لگ رہا ہے اس کیفیت کے اندر؟ میں چاہوں گا کہ یہ قرآن دازی ہم آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا آپ کا بھی نام اس کے اندر شامل ہوتا، لیکن بہرحال
हाँ बिल्कुल सैयदना, अगर आप इजाज़त दें। जी बिस्मिल्लाह। असल में सिलसिला ये हुआ कि इब्तिदा से ही आज जो है सुबह से ही मोमिनीन ने बहरहाल बहुत सारे नाम जो है वो भेजे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इब्तिदा बुजुर्गवार है, इब्तिदा आपसे कर लेते हैं, मुझे दे दीजिएगा। सैयदना क्या बताएं, हम जी तो चाहते हैं दोनों ही सारे नाम उठा दें, लेकिन तीन महदूद हैं, मजबूर हैं। हम आपका नाम एहतराम के तौर पर बुलंद होकर निकालते हैं ताकि आप लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत होने के सबब को बेहतरीन अंदाज में मुलाहिजा कर सकें इंशाअल्लाह। ये भाई जिनका नाम आया है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और ये सिलसिले आपको जारी और सारी रहे सिलसिला। जी माशाअल्लाह। ये F3122 ये नाम आया है और जी असल में इस उन्वान से मैं अर्ज़ करूं कि हमारे पास जो है तमाम मोमिनीन के जो नाम है उसकी जगह पे कोड है, और वो कोड जो है वो यहाँ पर हम बता रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये सिलसिला एक और भी निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सैयदना, अब आपकी बारी आती है। असल में कोड इसलिए लिखा गया ताकि आपके नंबर हो सकता है कोई आम ना करना चाहता हो अपना नंबर, इस वजह से हमने कोड रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह सैयद ने फराख दिली का सबूत दिया। तो और हमारे पास जो है वो है FT और 102 ये आप जो है वो देख सकते हैं। FT 102 ये जो है हमारे पास दूसरा जो है खुशनसीब जिसको इन हदाया में से एक हदिया दे दिया जाएगा। और एक जो है मैं किबला आपकी इजाज़त से आप देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरा नाम आ गया है, पता नहीं कौन है। आपके दिलों के अंदर ये बात यकीनन मचल रहे होंगे आप लोग भी कि काश आप तक भी मौला की बारगाह से। देखिए मानवी इसकी कीमत वो लोग जानते हैं जिनके दिल के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, वरना खाक अहले बैत से निस्बत पा जाए तभी तो कीमती होती है, वरना तो कीमत ही कोई नहीं है खाक की। ये निस्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से। पानी तो आपके यहाँ बहुत मौजूद होगा, दुनिया में एक तिहाई सिर्फ खुश्की है, बाकी तो सब पानी है, लेकिन निस्बत मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा। देखिए अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम, पीरे गुलाम कहूँगा मैं क्योंकि जवान मौजूद है तो लिहाजा बुजुर्ग को हम आगे बढ़ाते हैं। सही, हम दोनों एहतरामन हाथ बढ़ा के भाई की हम नवाही करते हैं ताकि ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब आप दिखाएंगे, देखिए बुजुर्गवार ने हमें इसमें जो लिखा हुआ है F1518 तीसरा खुश नसीब जो है उसका नाम आ चुका है। हाँ जी, आइए हमारे साथ देखिए अब एक इनाम निकले और करबला में बात हो जाए, मौला की तरफ हमारी यकीनन तवस्सुल की वो आ जाए कैफियत। अली रज़ा हुसैनी साहब में F3122 जिनका अली रज़ा हुसैन ये इनका इनाम निकला। आइए हमारे बहावलपुर से हैं, इनका नाम निकला। आइए इनकी कॉल भी हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपका इनाम? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की 16वीं सालगिरह पर आपके लिए बहुत ही प्यारा तोहफा यहाँ पर निकला है, कैसा लग रहा है आपको? सच में? हाँ, ये आपका नाम इनाम निकला है। यहाँ पे मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सरदाब मुक़द्दस का पानी है और यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाके शिफा से बनी तस्बीह जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की मुहर सब्त है, ये आपके लिए इनाम निकला है। क्या महसूस हो रहा है आपको इस वक्त में? ईद के अयाम हैं और मौला की बारगाह से आपका तोहफा निकला। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया मौला का। यकीनन ये आपके अश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है। दुआ है मौला आपको इन अश्क के सदके करबला में जल्द आने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, आमीन, इलाही आमीन। जी हमारी बहन के बड़े एहसासात थे माशाल्लाह इस हवाले से। अगर कोई पैगाम देना चाहे मोमिनीन को इमाम हुसैन टीवी ग्रुप के लिए
مولا آپ کو سلامت رکھے. یقیناً ہماری بھی کیفیت ایسی ہی ہوگی, ہم سن کے ایسے ہو رہے ہیں تو یقیناً جس کا نکلا ہے وہاں پہ رہ کے دور رہ کے امام حسین کی محبت اور مولا علی کی ولا ہمارا تر امتیاز. اللہم عجل لولیک الفرج. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے, یا آپ کا گریہ مولا کی بارگاہ میں مقبول ہو. یا علی مدد, سلامت رہیے.